بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج کی اس ویڈیو میں آپ کو غزوہ ہند کے بارے میں بتاؤں گا کہ آخر غزوہ ہند ہے کیا۔ دوستو، ویسے تو جس جنگ میں ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ شرکت کی ہو، اسے غزوہ ہند کا نام دیا جاتا ہے، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان اقدس سے کچھ ایسے فرمان بھی جاری ہوئے ہیں کہ جن میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ظاہری زندگی کے بعد ہونے والی جنگوں کو بھی غزوے کا نام دیا ہے، اور انہی جنگوں میں سے ایک غزوہ ہند کا نام بھی شامل ہے۔ دوستو، یہ جنگ ہندوستان میں ہوگی اور علماء دین نے اس جنگ کو قرب قیامت میں شمار کیا ہے۔ غزوہ ہند حضرت امام مہدی کے دور میں ہونے والی ایک عظیم جنگ ہوگی، اور اس جنگ میں مسلمان کافروں کو شکست دے کر ہندوستان کو فتح کر لیں گے۔ دوستو، آپ کو بتاتے چلیں کہ غزوہ ہند کوئی افواہ نہیں بلکہ یہ کئی احادیث پاک سے ثابت ہے۔ سنن النسائی حدیث نمبر 3177 حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری امت میں دو گروہ ایسے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے جہنم سے محفوظ کر دیا ہے۔ ایک گروہ وہ جو ہندوستان پر لشکر کشی کرے گا، اور ایک گروہ وہ جو حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کے ساتھ ہوگا۔ دوستو، یہ حدیث جو حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے غزوہ ہند کے متعلق احادیث میں صحیح اور مضبوط حدیث ہے۔ اسی کے متعلق ایک حدیث اور ہے جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے۔ سنن النسائی حدیث نمبر 3175 حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم مسلمانوں سے ہندوستان پر لشکر کشی کا وعدہ فرمایا، یعنی پیشن گوئی کی۔ ہندوستان پر لشکر کشی میری زندگی میں ہوئی تو میں جان و مال کے ساتھ اس میں شریک ہوں گا۔ اگر میں قتل کر دیا گیا تو بہترین شہداء میں سے ہوں گا، اور اگر زندہ واپس آ گیا تو میں جہنم سے نجات یافتہ ابو ہریرہ کہلاؤں گا۔ اس کے علاوہ ایک حدیث اور ہے جو حضرت کعب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے۔ حضرت کعب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ بیت المقدس کا ایک بادشاہ ہندوستان کی طرف ایک لشکر روانہ کرے گا، وہ اس کو فتح کریں گے، پس مجاہدین ہند کی سرزمین کو پامال کر ڈالیں گے، اس کے خزانوں پر قبضہ کر لیں گے، پھر وہ بادشاہ ان خزانوں کو بیت المال کی تضمین کے لیے استعمال کرے گا۔ وہ لشکر ہندوستان کے بادشاہوں کو بیڑیوں میں جکڑ کر اس بادشاہ کے روبرو پیش کرے گا، اور وہ لشکر مشرق و مغرب کے درمیان سارا علاقہ فتح کر لیں گے اور دجال کے خروج تک ہندوستان میں قیام کریں گے۔ دوستو، یہاں اس حدیث مبارکہ سے ایک بات مکمل صاف ظاہر ہوتی ہے کہ کچھ لوگ محمد بن قاسم اور محمود غزنوی کی فتوحات کو غزوہ ہند کی حدیث سے جوڑتے ہیں، حالانکہ اس حدیث میں آیا ہے کہ خروج دجال تک لشکر ہندوستان میں قیام کرے گا۔ یہاں اس حدیث پاک کا اشارہ قرب قیامت کی طرف ہے۔ اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ یہ محمد بن قاسم اور محمود غزنوی والی فتوحات نہیں ہیں جو اس حدیث میں بیان کی گئی ہیں۔ اسی کے ساتھ دیگر علماء کرام نے بھی ان دونوں فتوحات سے صاف انکار کیا ہے۔ غزوہ ہند کے متعلق ایک حدیث مبارکہ اور ہے جس میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، ایک دن رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہندوستان کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا، یقیناً تمہارا ایک لشکر ہندوستان سے جنگ کرے گا اور اللہ ان مجاہدین کو فتح دے گا، حتیٰ کہ وہ زندہ حکمرانوں کو بیڑیوں میں جکڑ کر لائیں گے۔ اللہ ان کی مغفرت فرما دے گا، پھر جب وہ واپس پلٹیں گے تو عیسیٰ ابن مریم کو شام میں پائیں گے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بولے، اگر میں نے غزوہ پایا تو اپنا نیا اور پرانا سب مال بیچ کر اس میں شرکت کروں گا۔ جب ہمیں اللہ تعالیٰ فتح دے گا تو ہم واپس آئیں گے، اور میں ایک آزاد ابو ہریرہ ہوں گا جو شام میں آئے گا تو وہاں عیسیٰ ابن مریم سے ملاقات کرے گا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس وقت میری شدید خواہش ہوگی کہ میں ان کے قریب پہنچ کر انہیں بتاؤں گا کہ مجھے آپ کی صحبت کا شرف حاصل ہے۔ راوی کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ سن کر مسکرائے۔ دوستو، غزوہ ہند کے بارے میں ایک حدیث جو حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ مضبوط مانی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ کئی اور احادیث بھی ہیں جو کہ ضعیف مانی جاتی ہیں۔ علم و روایات کے لحاظ سے کوئی حدیث کتنی بھی کمزور کیوں نہ ہو، اگر ایک ہی بات کا ذکر کئی ساری روایات میں ایک جیسا دیکھنے کو ملتا ہے
تو یقیناً وہ احادیث کمزور معلوم نہیں ہوتی۔ غزوہ ہند کے متعلق احادیث بھی ایک یا دو صحابہ سے روایت نہیں ہے، بلکہ کئی صحابہ کرام رضی تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ اس لیے سبھی احادیث کی وجہ سے مستقبل میں غزوہ ہند کا ہونا صحیح ثابت ہے۔ ایک مسلمان ہونے کے ناطے ہمیں حدیث شریف پر پختہ یقین ہونا چاہیے، کیونکہ جو کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما دیا وہ برحق ہے۔ محترم عزیز دوستو، یہ تھی غزوہ ہند کے متعلق احادیث کی پیشن گوئی جو آپ کے سامنے پروف کے ساتھ پیش کی گئی ہیں۔ اب غزوہ ہند کا آغاز کتنے سال بعد ہو سکتا ہے، اس کا بہتر علم تو اللہ کے سوا کسی کو نہیں۔ دوستو، مجھے امید ہے کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ہماری ویڈیو کو لائک کریں۔